لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام سوگواری ہیں، تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں ان ایام کی مناسبت سے وقت کے امام کی خدمت میں اجرک اللہ یا بقیت اللہ، اور پرسہ پیش کرتا ہوں آپ تمام عزاداران مظلوم کربلا کی خدمت میں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں معبود گزشتہ ایام میں کی جانے والی ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے۔ موضوع گفتگو ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عقیل بنی ہاشم۔ صدیقہ صغریٰ جناب زینب کبریٰ کے متعدد القاب ہیں۔ مثال کے طور پر عابدہ آل علی کہا جاتا ہے بی بی جناب زینب کو، عارفہ کہا جاتا ہے، عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، فاضلہ ہیں بی بی زینب، کاملہ ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر اس نے ان سخت حالات میں بھی ہمیں توفیق دی کہ ہم تذکرہ کریں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کا، اور ساتھ ہی ساتھ پاسبان عاشوراء حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور میر کاروان حسینی ذو الصفینات سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ کربلا یعنی حسینی اور زینبی مشن، جہاں ہمیں مقصد قیام امام حسین کو پہچاننا ہے، وہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ جناب زینب علیہ مقام نے اپنے بھیا اپنے ماجائے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد کس طرح اپنے بھائی کے مشن کی پاسبانی کا فریضہ پورا کیا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے، لیکن انقلاب کربلا نے دو وجہوں سے خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو ممتاز بنایا۔ ایک ہے شجاعت اور دوسرے ہے بصیرت۔ شجاعت سرکار وفا باب الحوائج اللہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی، اور بصیرت آگہی شعور ادراک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ میں چونکہ محدود وقت میں گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں صرف ایک گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے، آپ پڑھیں سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 11 کو۔ زن فرعون کا تذکرہ کیا ہے مالک نے، اور جناب آسیہ کو تمام مؤمنین کے لیے، مؤمنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دیا، لیکن زن فرعون مالک کی بارگاہ میں فرعون کے مظالم سے پریشان ہو کر کے دعا کرتی ہیں، اذ قالت رب این لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون واہلہ۔ اذیتیں جناب زینب کبریٰ جیسی نہیں ملی ہیں جناب آسیہ کو، معنوی اذیتیں، روحانی اذیتیں، جسمانی اذیتیں برداشت کی ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، اور اس کے بعد بھی دربار میں اعلان کرتی ما رأیت الا جمیلا۔ میں بیان کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں، اس کے پہلے ڈاکٹر عائشہ کا ایک جملہ میں پیش کروں جو انہوں نے عالمہ غیر معلمہ بنت امیر المؤمنین صدیقہ صغریٰ محافظہ کربلا جناب زینب علیہ مقام کے بارے میں بیان کیا کہ ہم جناب زینب کو دیکھتے ہیں کہ لطف اور مہربانی میں اپنی ماں کی طرح، اور علم اور تقوی میں اپنے بابا کی طرح نظر آتی ہیں۔ اسی لیے روایات بتاتی ہیں، سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ایک علمی انجمن تھی، خواتین آتی تھیں، درس میں شریک ہوتی تھیں،
جب مولا کائنات کی ظاہری خلافت کا دور آیا ہے تو کوفے کی خواتین نے امیر المؤمنین کے نام خط لکھا ہے اور مکتوبات میں اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ مسند درس پر بیٹھ کر کے ہمارے لیے درس کا انتظام کریں۔ قرآن کی تفسیر بیان کرتی تھیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ جناب زینب کبریٰ پر ہمارا لاکھوں سلام۔ بطلِ کربلا ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، عقیلِ بنی ہاشم ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے نبی اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 معجزات عطا کیے۔ چونکہ عرب میں اس دور میں 2 چیزیں مشہور تھیں، ایک تو عرب کی شجاعت اور دوسرے عرب کی فصاحت و بلاغت۔ فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر قرآن کریم معجزہ بن کر قلب پیغمبر پر نازل ہوا، تو ایک خاموش معجزہ، اور چونکہ شجاعتوں کا دور تھا لہٰذا علی جیسا شجاع پروردگار نے نبی اعظم کے سپرد کیا۔ اور یہی دونوں چیزیں امیر المؤمنین کے دور امامت میں پروردگار عالم نے امیر کائنات کو 2 معجزے دیے۔ فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جن کے لیے لکھا ہے علماء نے جب خطبہ ارشاد فرمایا ہے بعد شہادت امام حسین جناب زینب کبریٰ نے، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کأن علی یتکلم، گویا علی گفتگو کر رہے ہیں، لہجہ امیر المؤمنین۔ اور دوسری طرف شجاعتوں کا پیکر حضرت عباس دلاور پروردگار نے بطور معجزہ جناب امیر کائنات علیہ السلام کو دیا ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وگرنہ میں بیان کرتا کہ کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے، کسی بھی ذات کی آگہی اور کسی بھی ذات کے سلسلے میں معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ فیروز آبادی نے زینب کے جو معنی بیان کیے ہیں القاموس المحیط میں ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ عقیلِ بنی ہاشم کہا جاتا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو۔ عقیلہ یعنی عقل مند۔ حالات آپ کے پیش نظر ہیں، دور پرآشوب دور ہے، ان کی ٹوپی ان کا سر، آپ جدھر دیکھیے لوٹ مار ہے، جدھر دیکھیے بدماشی ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، اور عقل مندی کا ملاک و معیار آج کے دور میں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی انسان صبح میں گھر سے باہر نکلے، سر شام جب گھر میں واپس آئے تو اپنے 100 روپے کو 1000 روپے میں بدل چکا ہو، وہ ہے عقل مند انسان۔ کیا عقل مندی کا معیار یہی ہے دین کی نگاہ میں، رسول اور آل رسول کی نگاہ میں؟ کیوں کہا گیا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو عقیلہ؟ میں نے ایک حدیث نبوی کو سرنامہ سخن کے طور پر پیش کیا، اس کا ایک فقرہ اور ایک جز بہار الانوار کی جلد نمبر 74 میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی آدم نے فرمایا ان اعقل الناس عبد عرف ربہ فاطاعہ، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانے، تنہا پہچاننا نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت بھی کرے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَعَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصَاهُ، عقل مند انسان وہ ہے جو دشمن شناس ہو، پھر اپنے دشمن سے اظہار بیزاری کرے۔ دشمن شناسی کا ہنر ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ آپ جائیے جناب زہیر ابن قین، جناب حبیب ابن مظاہر، ابو ثمامہ، ان کی دشمن شناسی کو دیکھیے کہ جب ابو ثمامہ امام حسین کے ساتھ موجود ہیں اور اشقیاء کے درمیان سے ایک شخص آتا ہے، مولا امام حسین نے ابو ثمامہ سے پوچھا کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ تو ابو ثمامہ چونکہ دشمن شناس تھے فوراً کہتے ہیں شر اہل الارض، روئے زمین کا بدماش ترین انسان ہے جو آ رہا ہے پسر سعد کی جانب سے۔ دشمن شناسی ہمیں آنی چاہیے، اور فقط دشمن کو پہچاننا نہیں، فعصا، دشمن کو پہچاننے کے بعد اس سے اظہار براءت کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اگر ہم دین کی نگاہ میں عقل مند بننا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَعَرَفَ دَارَ اِقَامَتِهِ فَأَصْلَحَهَا، انسان دار دنیا کو پہچانے پھر اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ وَعَرَفَ سُرْعَةَ رَحِيلِهِ فَتَزَوَّدَتْهَا، انسان پہچانے کہ یہاں سے سفر کر کے کہاں جانا ہے، پھر زاد سفر کا انتظام کرے۔ اس ایک حدیث پیغمبر اعظم کی روشنی میں جناب زینب کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ پہلی علامت کیا ہے؟
خدا کی معرفت اور اطاعت، من عرف ربہ فاطاعہ، جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہو وہ معرفت رب کو حاصل کرتا ہے، پھر اطاعت پروردگار کرتا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے رب کو پہچانا بھی ہے اور اپنے رب کی اطاعت بھی کی ہے۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کروں، حالات آپ کے پیش نظر ہیں، عام حالات میں بھی فرض کیجئے اگر کسی گھر میں، اگر کسی جگہ پر، اگر کسی خانوادے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کم ہوں گے ایسے گھرانے جہاں جنازہ رکھا ہو اور اول وقت پسماندگان مصلی عبادت پر نظر آئیں۔ ایک چھوٹا سا حادثہ رونما ہوتا ہے، لوگ عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رے عظمت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بھرا گھر اجڑ گیا، گود کے پالے راہ خدا میں قربان ہو گئے، 70 قدم کے فاصلے سے اپنے ماجائے حسین کی شہادت کو بھی دیکھا ہے، اور پھر شام غریبہ کی تمام تر مصیبتیں بھی، لیکن اس عالم میں بھی آپ کی نماز شب قضا نہیں ہوتی۔ یہ ہے معرفت رب، یہ ہے اطاعت پروردگار کا جذبہ، اور اسی اطاعت پروردگار کے جذبے کے سبب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب کو وصیت کی تھی، یا اختہ لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا۔ پہلی علامت کیا ہے عقل مند ہونے کی؟ کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور پھر اس کی اطاعت کرے۔ اس لیے کہا گیا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو عقیل بنی ہاشم۔ دوسری علامت کہ انسان اپنے دشمن کو پہچانے اور پھر اس سے اظہار بیزاری کرے، اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرے۔ وَعَرَفَ عَدُوَّهُ فَعَصَاهُ۔ اب آپ پڑھیے قرآن مجید، پروردگار عالم نے فقط اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ کہا ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فقط اللہ اللہ نہیں کرنا ہے بلکہ کہنا ہے لا الہ، پھر کہنا ہے الا اللہ۔ ہمیں فقط کربلا کا تذکرہ نہیں کرنا ہے بلکہ ظلم کے مقابلے میں صدائے احتجاج بلند کرنا ہے، جو زینب علیہ مقام نے کیا، جو سید الشہداء کے منشور قیام میں شامل تھا، جو امام سجاد نے کیا، جو آج صاحبان دل کرتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی دشمن شناسی کا عالم یہ ہے کہ جب بی بی دو عالم کربلا سے کوفے کی جانب جاتی ہیں، کوفے میں پہنچنے کے بعد جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، وقت نہیں ہے، آپ مستقل خطبات سن رہے ہیں، لیکن دشمن شناسی کا اندازہ لگائیے۔ بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کوفے میں جانے کے بعد جب خطبہ دیتی ہیں تو اپنا تعارف نہیں کراتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 25 برس شہزادی بن کر زندگی بسر کی ہے جناب زینب علیہ مقام نے کوفے کی سرزمین پر، یہاں آ کر کے مذمت کی ہے، لیکن جب شام میں پہنچتی ہیں اور بنت امیر المؤمنین خطبہ ارشاد فرماتی ہیں تو پہلے جا کر کے اپنا تعارف کراتی ہیں اور جا کر کے بیان کرتی ہیں کہ ہمارا تعلق کس خانوادے سے ہے۔ لہٰذا دشمن شناسی بہت اہم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھروں میں دشمنیوں کو مول لے لیں، ہم ماتمی انجمنوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، ہم عزاداروں میں آپسی اختلافات ہو جائیں۔ نہیں عزیزان گرامی، امیر المؤمنین، امیر کائنات، امیر بیان و سخن حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے یہی تو بیان فرمایا تھا، شیعاتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں المتحابون فی مودتنا، جو ہماری مودت کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب کبھی دو حسینیوں کو، دو کربلائیوں کو، دو موالیان حیدر کرار کو آپس میں ٹکراتا ہوا دیکھتا ہوں تو بے ساختہ یہ جملہ میرے لبوں پر آتا ہے کہ کاش انہوں نے اپنے دشمن کو پہچانا ہوتا۔ آج ہمارا دشمن کون ہے؟ آج انسانیت کا دشمن کون ہے؟ آج عزا کا دشمن کون ہے؟ آج یاد شہیدان کربلا کے منانے میں رکاوٹیں کون قائم کر رہا ہے؟ یقیناً ہمارا دشمن آل سعود، یقیناً ہمارے دشمن آل خلیفہ، یقیناً ہمارا دشمن امریکہ، اسرائیل، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ تو ہمیں دشمن شناسی کا ہنر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ آپ یاد رکھیے امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دشمن شناس تھے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بار بار امام خمینی نے کہا تمہارا دشمن انسانیت کا دشمن، اس نظام کا دشمن، اسلامی انقلاب کا دشمن، شیعوں کا دشمن، محبان اہل بیت طاہرین کا دشمن امریکہ ہے، اس سے دوستی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر امریکی خباثتوں کو ہم ماضی سے لے کر اب تک
دیکھتے چلے آئے ہیں۔ امام خمینی دشمن شناس تھے، رہبر معظم انقلاب دشمن شناس، محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی داماد اللہ الوارف دشمن شناس، شہید مطہری رحمت اللہ تعالی علیہ دشمن شناس۔ یہی تو وجہ ہے ڈاکٹر آریان پور جیسے کمیونسٹ سے مقابلہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر دشمن شناسی پیدا کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں مشت محکم بن کر کے اٹھیں اور یک آواز ہو کر کے یہ بیان کریں کہ ہمارا تعلق کربلا کی سرزمین سے، ہم پہچانتے ہیں ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے، اہل بیت کا واقعی چاہنے والا کون ہے۔ دو علامتیں۔ تیسری علامت حدیث نبوی کی روشنی میں پیغمبر کہتے ہیں کہ انسان پہچانے وہ دنیا میں جو زندگی بسر کر رہا ہے کیسی دنیا ہے، کتنے دن اس میں قیام کرنا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ کمیونسٹوں کے ہاں، کافروں کے ہاں، ملحدوں کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور پھر میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تاریخ کی روشنی میں ابو سفیان کے ہاں آخرت کا تصور نہیں تھا، یزید کافر محض اس کے ہاں آخرت کا تصور نہیں تھا، تبھی تو اس نے کہا تھا نہ کوئی دین، نہ کوئی شریعت، نہ وحی، نہ قرآن۔ ابو سفیان نے بھی کہا تھا نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ قیامت ہے۔ پھر تعجب ہوتا ہے کہ آج کے بدبخت مسلمان بنی امیہ کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اعظم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ سیرت کا مطالعہ کیا ہے، نہ سنت کا مطالعہ کیا ہے، نہ احادیث پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے۔ وقت نہیں ہے، وگرنہ میں اشارہ کرتا کہ آخر احمد ابن حنبل کے بیٹے نے جب احمد ابن حنبل سے آج سے 1200 برس قبل سوال کیا یزید پر لعنت جائز ہے یا ناجائز ہے، تو احمد ابن حنبل نے، جو وہابیوں کے اہم منابع ہیں اس میں مسند شامل ہے، ہزاروں حدیثیں ہیں، وہابی افکار رکھنے والے علماء ان کے اسی کتاب سے استناد کرتے ہیں۔ احمد ابن حنبل نے یہی کہا تھا یزید پر لعنت واجب ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اور قرآنی آیہ کریمہ کو پیش کیا تھا احمد ابن حنبل نے۔ دنیا کو پہچاننا ہوگا، دنیا میں کتنے دن رہنا ہے۔ اب آپ اگر علماء عرفان کی گفتگو کو پڑھیے تو انہوں نے بیان کیا موت چند طرح کی، ان چند موتوں میں موت الاحمر ہے، موت الابیض ہے، موت الاسود ہے۔ ان تمام تر موتوں کو گلے لگانے کے بعد انسان دنیا سے اپنی دلبستگی کو ختم کر سکتا ہے، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت میں اور آپ کی حیات میں۔ پھر فرمایا وَعَرَفَ سُرْعَةَ رَحِيلِهِ، انسان پہچانے کہ یہاں سے تیزی سے کوچ کر جانا ہے، اور پھر زاد سفر کو آمادہ کرے۔ زاد سفر تقوی الہی کے سوا کچھ اور نہیں۔ میرے عزیزوں، آپ پڑھیے قرآن مجید، ماہرین قرآن نے کہا 1200 آیتیں ہیں قرآن کریم میں، موت کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں، عذاب کے سلسلے میں، جنت و جہنم کے سلسلے میں۔ شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جس میں موت، آخرت، قیامت، عذاب، ثواب، جنت و جہنم کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم ہے، اور کیوں نہ ہو، ایسے گھرانے میں جناب زینب علیہ مقام کی تربیت ہوئی جو مرکز وحی تھا، اور جتنی معصوم آغوشیں تربیت کے لیے جناب زینب کبریٰ کو میسر آئیں، کسی دوسرے فرد خانوادہ عصمت و طہارت کو وہ آغوش میسر نہیں آئی ہے۔ 5 معصوم آغوشوں میں پروان چڑھی ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب زینب کبریٰ نے بیان فرمایا تھا اپنی عقل مندی، تیز ہوشی کے سبب ما رأیت الا جمیلا، سوائے زیبائی کے کچھ اور نظر نہیں آتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ وہ زیبائی جسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے درک کیا تھا وہ عام انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر جناب زینب کبریٰ کن زیبائیوں کی دلدادہ تھیں۔ قرآن کریم نے مختلف زیبائیوں کا تذکرہ کیا، مثلا ظاہری زیبائی، پروردگار نے اعلان کیا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یا پھر بیان فرمایا سورہ اعراف میں ہی کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ظاہری زیبائی کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ مثلا ہمارے اور آپ کے 7ویں امام ظاہری زیبائی کرتے ہیں، خضاب لگاتے ہیں، اور جب کہنے والا کہتا ہے آج آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے، تو اس موقع پر امام موسیٰ کاظم نے یہی کہا تھا کہ اگر مرد اپنے ظاہر کو زیبا رکھے، خوبصورت بنائے،
تو گھر کی خاتون کی عفتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام رضا جو عطر استعمال کرتے تھے اس کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، جو سواری استعمال کرتے تھے، ابو نواس کو اپنی سواری دے دی، وہ قیمتی رکھتے تھے۔ ظاہری زیبائی کی اپنی اہمیت ہے، آپ پڑھیے وسائل الشیعہ میں 300 احادیث ہیں ظاہری زیبائی کے سلسلے میں۔ البتہ ظاہری زیبائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہماری قوم کا جوان ویسٹرن کلچر کو اختیار کر لے، جسے رہبر معظم انقلاب نے ثقافتی الغار کہا، پھر اس کا ہیئر اسٹائل وہ ہو جائے جو آج یورپین ممالک میں سرفرے افراد، سرفرے جوان اپنا ہیئر اسٹائل اختیار کرتے ہیں۔ کبھی یہ زیبائی آزمائشی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں مالک نے آواز دی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یا پھر دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ آپ یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے اپنے مالک کو پہچانا، انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا، غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں۔ حنظلہ شادی کے بعد ہی پہلی رات میں جنگ میں شریک ہوتے ہیں، یہ آزمائشی زینت ہے۔ اور پھر کبھی کیفری زینت ہوتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر ہمارا لاکھوں سلام، جو اس سے آگے کی منزلوں کو طے کرتی ہیں اور جس کے نتیجے میں آپ کا لقب ہی پڑ جاتا ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ حسن اختتام کروں گا شاعر کے اس شعر پر کہ نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھیں، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھیں، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھیں۔ بطلِ کربلا عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر ہمارا لاکھوں سلام۔ معبود کی بارگاہ میں دعا ہے سیرت حضرت زینب سلام اللہ علیہا سننے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔